اور صلوات ہے بھی اسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد متصل ہے، اور یہ ایرانیوں نے فرق ڈالا ہوا ہے، بریک لگاتے ہیں بیچ میں، کاٹ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد پر رک جاتے ہیں یہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ایمان ہے کہ آل پر درود نہیں ہے، یہ اس حدیث پر ایمان ہی نہیں رکھتے کہ دم بریدہ درود نہ پڑھا کرو مجھ پر، رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ دم بریدہ درود نہ پڑھا کرو مجھ پر، تو لوگوں نے پوچھا کیسے پڑھیں، تو رسول اللہ نے کہا ایسے کہو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دم کٹی درود ہے، اگر کوئی پڑھتا تھا اس ٹائم اللہم صلی علی محمد، بس اس یہاں تک رک جاتا تھا، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں آل نہیں ہے، تو آل تو رسول اللہ نے اس میں شامل کروائی ہے، تو یہ لوگ اس پر رک جاتے ہیں، بریک لگاتے ہیں، بریک لگا کر پھر جو ہے وہ دنیا داری کے لیے و آل محمد کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو درود تو یہی بتایا گیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے کہ من فرق بینی و بین آلی فلیس منا، من فرق بینی و بین آلی بے اللہ لیس منا، جس نے اللہ کا بھی فرق ڈالا، و اللہ محمد، اللہ بھی نہیں کہنی ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، رسول اللہ نے کہا جس نے میرے میں، میری آل میں اللہ کا بھی فرق ڈالا، وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اللہ نہیں پڑھنی ہے کہ محمد و آل محمد، ایسے نہیں پڑھیں کہ محمد و اللہ آل محمد، و اللہ آل محمد کہنا بھی رسول اللہ نے کہا یہ غلط ہے، کیونکہ میری اہل بیت میرے سے متصل ہے، کلنا محمد کی تفسیر ہے، تو یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کمال درز۔ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا مفہوم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے وقف و وصل سے، جس کا تعلق علم تجوید سے ہے، جس میں معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کو کہتے ہیں وصل، یعنی جب وصل کریں گے تنوین کو بعد میں، اس کے اگر تنوین کے بعد واو ہوگا تو محمد صلی اللہ علی محمد دیوں، تنوین کے بعد واو ہے تو وہ دیوں پڑھا جائے گا، اس کو وصل کر کے پڑھیں گے، اور اگر وقف کر کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدایا محمد اور آل محمد پہ درود بھیج، تو محمد و آل محمد پہ جو درود بھیج، یہاں تو وہی بات ہے ترجمے کے اعتبار سے، تو اس میں ایرانی اور عراقی اور برطانوی اور پاکستانی کی کوئی بات ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا مفہوم ہے؟ خدایا محمد اور آل محمد پہ درود بھیج، تو کہاں آل محمد کو مس کیا جا رہا ہے؟ وہ درود کے جس میں ابتر درود ہے کہ جس میں اللہم صلی، جس میں بہت سے لوگ اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے وہ ابتر درود ہے، یعنی رسول خدا پہ صرف درود بھیجنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود جو یہ کامل درود ہے۔ تو صلی علی محمد، محمدیوں اور محمد و آل محمد، اس کا ان سب باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اب ہماری زبان اردو اور ہم عربی کو شاید نہ سمجھ پائیں تو ہم ان سب غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن عربی اعتبار سے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ میں عراق اور کیا نام ہے کویت اور لندن اور امریکہ ادھر ادھر کی مثال نہیں دوں گا، میں صرف براہ راست عربی زبان کی مثال دوں گا۔ یہ جو اس کا تعلق سکون و وقت سے ہے، اس کا تعلق مفہوم سے نہیں ہے۔ اگر مفہوم سے ہوتا، ابتر درود وہ درود ہے کہ اس میں اللہم صلی علی محمد بول کے سب خاموش ہو جائیں، یعنی خدا محمد پہ درود بھیج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب یہ کہا جا رہا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ یہ زبردستی کی جدیت کے یہ ایرانیوں کا نکالا ہوا ہے اور عراقیوں کا نکالا ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عرب لوگ بھی اسی طرح درود پڑھتے ہیں، تو جتنے شیعہ ہم ہیں ویسے وہ لوگ بھی شیعہ ہیں، جتنا ایمان ہم رسول خدا پہ رکھتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام پہ رکھتے ہیں اتنا وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا کوئی مفہوم نہیں ہے، بالکل غیر واقعی باتیں ہیں، اور ان کا پڑھے لکھے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بس ان سب موضوعات میں جانکاری اسی سے حاصل کی جائے، اور اسی کی بات معتبر و ویلڈ ہے کہ جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اب جو ایک شخص نہیں جانتا ہے، اس نے سنی سنائی باتیں، ایسے بہت سارے کلپ اس سے پہلے بھی گزرے ہیں کہ صلی علی محمد و آل محمد، اور محمد و آل محمد میں فرق ہے، کوئی فرق نہیں، دونوں درود وہی ہیں، دونوں ہی جو ہے وہ کلام خدا اور کلام جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تینوں درود ایک ہی درود ہے، مفہوم و معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔